میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس کمرے میں مت آیا کرو. اس کمرے میں تمہارے ہی جہیز کا قیمتی سامان ہے، خراب ہو جائے گا. اماں نے مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا. میں کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے ہی جہیز کا سامان ہے اور میں خود ہی خراب کر دوں گی. حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، ارے بیبی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کس کا سامان ہے. میں جانتی ہوں کہ تمہارا ہی ہے، لیکن کوئی کام کاج یا عقل مندی تو تمہارے والدین نے تمہیں سکھائی نہیں، تو تم اس سامان کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو؟ جاؤ اور مجھے دو یہ کپڑا، میں خود یہاں کی ڈسٹنگ کر دیتی ہوں، اور آج کے بعد میری اجازت کے بغیر اس کمرے کا دروازہ مت کھولنا. ڈسٹنگ کرنے والا کپڑا میرے ہاتھ سے چھینتے ہوئے اماں نے غصے سے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا. مجھے ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا. میرے جہیز کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا تھا، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیتی. جب میں نے اپنی امی سے اس بات کی شکایت لگائی تو انہوں نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ بہت اچھی بات ہے، میری ساس کو میرے جہیز کی سامان کی اتنی فکر ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے. سامان میرا ہے، میرے والدین نے مجھے دیا تھا، اور وہ کس حق سے اس پر قبضہ جما کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ امی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا. آج کل کی بچیوں میں تو صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر انہوں نے تمہارے جہیز کا سامان ایک کمرے میں سنبھال کر رکھ دیا ہے تو کل کو تمہارے ہی کام آئے گا. وہ کھا تو نہیں سکتی، اس لیے کیوں پریشان ہوتی ہو؟ امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی. حسن سے جب میں نے اس کی ماں کے رویے کے بارے میں بات کی تو وہ بھی مجھ پر غصہ ہونے لگے. عجیب عورت ہو تم، اگر میری ماں تمہارے سامان کا خیال نہ رکھتی اور اس کا بے جا استعمال کرتی تو بھی تمہیں برا لگتا. اگر وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے تب بھی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات کا برا مانتے ہوئے حسن نے کہا. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے سامان پر اپنی ملکیت جمانا چھوڑ دیں. میں نے اپنی پسند سے ہر چیز خریدی تھی تاکہ میں اسے استعمال کر سکوں. ڈبوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں لیا تھا. میں اپنے کمرے کو اپنی مرضی سے سیٹ کرنا چاہتی ہوں. بہت سارے پھول، گلدان، گملے اور نہ جانے کیا کچھ میں نے خریدا تھا، لیکن میں کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتی. غصے اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بازار سے جا کر خرید کر لے آؤ. بار بار اماں سے مت الجھا کرو. میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ وہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن تمہیں تو نہ جانے کون سی زبان سمجھ آتی ہے. غصے سے کہتے ہوئے حسن نے سر سے پاؤں تک خود کو کمبل میں ڈھانپ لیا اور سو گئے. ہماری شادی کو ابھی صرف 2 ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن حسن نے شادی کے چند دن بعد ہی دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے. میں نے شادی کے حوالے سے بہت سپنے دیکھے ہوئے تھے، لیکن شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے خواب ہمیشہ خواب ہی رہ جائیں گے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ تو عجیب آدم بیزار شخص تھا. اپنی سسرال میں جانا بھی اسے ناپسند تھا. شادی کے چند دن بعد امی نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تو حسن نے میرے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا. میں نے اس کی بہت منتیں کی. حسن کی والدہ سے بھی کہا کہ انہیں سمجھائیں، اگر یہ میرے ساتھ نہ گئے تو سب کو بہت برا لگے گا، ہمارے خاندان کے لوگ باتیں بنائیں گے. شادی کے بعد پہلی بار میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں. آنٹی کے سامنے منت بھری لہجے سے میں نے کہا، یہ تم دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، میں میاں بیوی کے کسی بھی مسئلے میں مداخلت نہیں کر سکتی. لاپرواہ انداز سے آنٹی نے جواب دیا. حسن کی بڑی بہن مائرہ بھی آئی ہوئی تھی. وہ بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فون پر مصروف تھی. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. چند دن کی دلہن اگر اکیلی ماں باپ کے گھر جائے گی تو سب لوگ کیا سوچیں گے؟ اس میں نہ صرف میری یا میرے والدین کی بے عزتی تھی، بلکہ میرے سسرال والوں کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہنا تھا. لیکن یہ بات ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اکیلے ہی جانا پڑا. ابو اور بھائی حسن کے انتظار میں تھے. حسن کیوں نہیں آیا؟ ابو نے مجھے اکیلے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا. انہیں بہت ضروری کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکے. میں بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن حسن کو مناسب نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا. وہ پھر کسی دن آ جائیں گے. اپنی دلی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بول دیا. زندگی میں پہلی بار میں اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی
اور اس کے لیے میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ اگر حسن کو کوئی ضروری کام تھا تو تم مجھے فون کر کے بتا دیتی۔ میں نے بھی ایک ضروری کام سے جانا تھا، صرف حسن کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ بھائی نے غصیلے لہجے سے کہا، سوری بھائی، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ حسن کا انتظار کر رہے ہیں تو میں آپ کو فون کر کے بتا دیتی۔ سر جھکا کر میں نے شرمندہ لہجے سے کہا اور امی کے پاس کچن میں آ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ امی نے کھانے پر اچھا خاصا انتظام کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ وہ اپنے داماد کے آنے کی خوشی میں کر رہی تھی۔ نہ جانے حسن کا رویہ شروع سے ہی ایسا کیوں تھا، اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے بار بار کہنے پر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر یا باہر گھمانے کے لیے نہیں لے کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ یہ رشتہ کسی مجبوری کی وجہ سے نبھا رہا ہے۔ جب اس کی مجبوری ختم ہوگی تو وہ یہ رشتہ بھی ختم کر دے گا۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب میرے فون پر بیل بجی۔ امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ میری پھپھوزاد کزن سہرش ملنے کے لیے آئی ہے اور چند دن ادھر ہی رہے گی۔ سہرش نہ صرف میری کزن بلکہ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ وہ میری شادی پر بھی بہت جوش و خروش سے شامل ہوئی تھی۔ اس کی آمد کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ کب آئی ہے اور کیوں آئی ہے؟ رات کو حسن گھر پر آئیں گے تو میں ان سے اجازت لے کر اس سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گی، میں نے پرجوش لہجے سے کہا۔ تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اور ثنا خود ہی تمہیں ملنے کے لیے آ جائیں گی، اور پھر اگر تمہیں حسن نے اجازت دی تو تم ہمارے ساتھ آ جانا۔ امی نے جلدی سے مجھے مشورہ دیا۔ میں جو سہرش کی آمد کا سن کر بہت خوش ہو رہی تھی، خاموش ہو گئی۔ آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے ویسے ہی کر لینا، میں نے دھیمے لہجے سے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ خلاف توقع آج حسن گھر جلدی واپس آ گئے تھے اور وہ بہت خوش بھی دکھائی دے رہے تھے۔ آج میرے آفس میں کام کم تھا، اس لیے میں جلدی فارغ ہو گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے ہوئے حسن نے مجھ سے کہا، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں گھر جلدی آئے ہیں، میں تو صرف آپ کی طرف اس لیے بار بار دیکھ رہی ہوں کہ آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں، ہلکا ہلکا گنگنا رہے ہیں اور بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ حسن کے کہنے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں میرا مسکرانا گنگنانا اچھا نہیں لگ رہا؟ ہیئر برش ڈریسنگ پر پٹخنے کے انداز میں رکھتے ہوئے حسن نے پوچھا۔ مجھے آپ کا مسکرانا یا خوش ہونا کیوں برا لگنے لگا؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، میں نے کبھی آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا، اسی لیے حیران ہو رہی ہوں۔ حسن کے غصہ کرنے پر حیرانی سے میں نے کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر انہیں غصہ آ جاتا۔ میں تمہیں بالکل بھی نہیں سمجھ سکا، کبھی تمہیں اماں پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی آپا پر، اور کبھی میرے خوش ہونے پر۔ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انتہائی دھیمے لہجے سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حسن نے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بغیر کسی وجہ سے مجھ پر اتنا غصہ کر کے گئے تھے، میں نے تو ایسی کوئی بات بھی نہ کی تھی۔ تم اپنے کمرے میں بیٹھی ہو، باہر مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہاری ماں اور کزن آئی ہے، کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ آ رہی ہیں؟ تم کمرے میں گھس کر بیٹھ گئی ہو۔ آنٹی نے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی غصے سے کہا۔ یہ سن کر کہ امی اور سہرش آ گئی ہیں، مجھے ان کی ڈانٹ اور غصے کی پرواہ نہ رہی۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ بلیک اور گولڈن کلر کے شلوار سوٹ میں سہرش ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ دونوں کل آئیں گی۔ یہ تو بہت اچھا سرپرائز دیا ہے آپ دونوں نے۔ امی اور سہرش سے گلے ملتے ہوئے میں نے کہا۔ مجھے اس بات کی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ حسن بھی کمرے میں موجود تھے۔ وہ تو میرے میکے والوں سے ملنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کل شام کو تم سے ملنے کے لیے آؤں گی، لیکن سہرش کو ہی صبر نہ آ رہا تھا، وہ تم سے جلد ملنا چاہتی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے امی نے مسکرا کر کہا، کیوں برا لگ رہا ہے اگر وہ آج ہی آ گئی ہے تم سے ملنے کے لیے؟ حسن نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے تو برا نہیں لگ رہا، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ حسن کی امی ڈرائنگ روم میں آئی تو میں کچن میں آ گئی۔ سہرش ہمارے گھر پہلی بار آئی تھی، میں اس کے لیے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی۔ جب میں کچن میں گئی تو دیکھا بہت سا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ سب سامان میں لے کر آیا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مہمان آ رہے ہیں۔ تم یہ سب سامان اچھی طرح سے سجا کر ڈرائنگ روم میں چائے کے ساتھ لے آنا،
میں ابھی سامان کو دیکھ ہی رہی تھی جب حسن نے آ کر کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ پہلے ہی اتنا کچھ لے آئے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا اور چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ لاشعوری طور پر میں سحرش کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کچن میں میرے پاس آ جائے گی۔ میں اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا انتظار ہی رہا اور وہ نہ آئی۔ میں چائے ڈرائنگ روم میں لے کر آئی تو کمرے میں صرف امی اور حسن کی اماں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ حسن اور سحرش مجھے کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے۔ یہ سحرش کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے امی سے پوچھا۔ وہ اور حسن باتیں کر رہے تھے اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ حسن نے اسے بتایا کہ تمہارے گھر میں بہت سے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں اور تم تو جانتی ہو وہ پھولوں کی کتنی شیدائی ہے، وہی دیکھنے کے لیے لان میں چلی گئی ہے۔ امی نے مجھے ہنستے ہوئے بتایا۔ انہیں چائے سرو کرنے کے بعد میں لان میں آ گئی جس طرف پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے یوں حسن کا سحرش کے ساتھ فری ہونا اچھا نہ لگا۔ وہ دونوں آج پہلی بار مل رہے تھے۔ شادی پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن بہت سرسری سی۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی بار مل رہے ہیں۔ تم کہاں چلی گئی تھی اور کتنی بے مروت ہو تم؟ مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارے گھر میں اتنے اچھے پھول لگے ہوئے ہیں۔ میں پہلے آ جاتی اور یہ پھول اپنے گھر بھی لے کر جاتی۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سحرش نے کہا، میں تمہیں کمرے میں تلاش کر رہی تھی، لیکن مجھے پتہ چلا تم تو ہمارے گھر کے پھولوں کا معائنہ کرنے کی مہم پر نکل چکی ہو۔ حسن کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہاری کزن کو پھول اتنے پسند ہیں کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر ہی نہیں رہی، پھولوں میں ہی کھو گئی ہے۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اب پھولوں کی جان چھوڑ دو اور جلدی سے چل کر چائے پی لو۔ میں نے تمہارے لیے تمہاری پسند کی چائے بنائی ہے، جیسی تم پسند کرتی ہو۔ اب اگر یہاں کھڑی کھڑی باتیں کرتی رہیں اور پھولوں کو دیکھتی رہیں تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سحرش کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ تو کبھی بھی حسن نے ہنس کر بات تک نہ کی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا یہ رشتہ اس پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ لیکن آج وہ سحرش کے سامنے بالکل ہی ایک انوکھی شخصیت لگ رہے تھے۔ میں نے ان کا یہ روپ نہ دیکھا تھا۔ جس توجہ کی میں حقدار تھی وہ سحرش کو دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ سحرش کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف آتے ہوئے میں نے ایک نگاہ حسن کے چہرے پر ڈالی تو وہ بہت توجہ سے سحرش کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چائے پینے کے دوران بھی سحرش اور حسن آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان دونوں کے درمیان کسی انجان شخصیت کی طرح بیٹھی ہوئی ہوں۔ انہیں میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپس میں ہی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ حسن بیٹا، اگر تم اجازت دو تو ہم تمہاری بیوی کو چند دن اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ سحرش اتنی دور سے آئی ہے، دونوں کزن چند دن اکٹھی رہ لیں گی۔ تم تو جانتے ہو کہ ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی بہت زیادہ ہے۔ جانے سے پہلے امی نے حسن سے میرے لیے اجازت لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن اگر سحرش میری بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے تو پھر اس کو ہمارے گھر رہنا چاہیے، تاکہ جب تک وہ اس شہر میں ہے دونوں دوستیں اکٹھی رہیں۔ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسن نے کہا، بالکل بالکل، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر سحرش میری بہو سے ملنے کے لیے آئی ہے تو اسے ہمارے گھر رہنا چاہیے تاکہ دونوں اکٹھا وقت گزار سکیں۔ حسن کی امی نے بھی حسن کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ سحرش پھر کبھی یہاں پر رکنے کے لیے آ جائے گی۔ ابھی اس نے اپنے گھر میں کسی سے اجازت نہیں لی، ایسے تو کسی کے گھر میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ امی سحرش کو یہاں چھوڑ کر نہ جانا چاہتی تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے منع کر دیا۔ عماری جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں فون کر کے امی کو بتا دوں گی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ میں یہاں پر رہوں گی۔ ہم دونوں بازار جائیں گی، شاپنگ کریں گی، پہلی کی طرح بہت انجوائے کریں گے، سحرش نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں بھی سحرش کے یہاں رک جانے پر بہت خوش ہوتی، لیکن وہ حسن کے بہت قریب ہو رہی تھی، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ وہ امی کے ساتھ چلی جائے اور میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ ہم اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں کہ تمہیں ہم پر اعتبار ہی نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنی بہو کے خاندان والوں کی عزت کر رہے ہیں،
لیکن شاید تمہیں اچھا نہیں لگا، حسن کی اماں نے برا مناتے ہوئے کہا۔ ارے بہن، ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی سمجھتی ہیں نا کہ جوان بچیوں کا معاملہ ہے، بہت سے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ پر اعتبار نہ ہوتا تو اپنی بچی کا رشتہ ہی کیوں دیتے؟ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے آپ پر مکمل اعتبار ہے۔ اگر سہرش اور آپ سب کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اجازت لے کر چلی گئی۔ حسن اپنے کمرے میں تھے، میں کچن میں آ گئی تاکہ ڈنر کی تیاری کر سکوں۔ سہرش اور حسن کی امی دونوں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب کمرے میں آئی تو آنٹی نہ جانے کہاں پر تھی، لیکن حسن اور سہرش باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ سہرش چند دن ہمارے گھر پر ہی رکی۔ اس دوران حسن بھی گھر سے باہر بہت کم جاتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ وقت سہرش کے ساتھ ہی گزار دیتے۔ میں سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ حسن کی امی سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن وہ انہیں کسی بات سے منع نہ کرتی تھی۔ سہرش کے جانے کے بعد میں نے شکریہ ادا کیا۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اور آنٹی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے کی صفائی اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں دوسرے کمروں میں بھی فرنیچر کی ڈسٹ صاف کر رہی تھی۔ آج بہت دن گزر چکے تھے، میں نے اپنے جہیز سے بھرے ہوئے کمرے کی صفائی نہ کی تھی۔ آنٹی اس وقت گھر پر نہ تھی تو اچھا موقع تھا، اسی لیے میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میرا سامان اسی طرح پیک حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سامان کو بند پڑا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ یہ سب سامان میں نے بہت شوق سے خریدا تھا، لیکن میری ساس تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیتی۔ آج حسن بہت جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ سب کام چھوڑ کر میں ان کی خدمت گزاری میں لگ گئی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، حسن کی حالت بہتر ہی نہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہر طرح کے علاج اور میڈیسن کے باوجود وہ بہت زیادہ کمزور دکھائی دینے لگے تھے۔ میں دل ہی دل میں ہر وقت ان کی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ حسن کی امی بھی بہت پریشان تھی، ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے جا رہے تھے۔ اب رپورٹس کا انتظار تھا۔ جب رپورٹس آئی تو جو حقائق سامنے آئے وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حسن کو کینسر تھا۔ پاکستان میں تو اچھا انتظام ہی نہیں ہے۔ علاج کے لیے میں نے اپنے بھائیوں سے بات کر لی ہے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے حسن کو ملک سے باہر لے جاؤں گی، وہاں پر ہی اس کا علاج کرواؤں گی۔ گھر میں عیادت کے لیے آنے والے ہر شخص کو حسن کی امی یہی کہتی تھی۔ میں حیران تھی کہ حسن تو ایک معمولی سا ملازم ہے، ملک سے باہر علاج کروانے کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ میں ان کی سازش سے نا واقف تھی۔ میرے بیٹے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جس سے زندگی کا جیت جانا ممکن نہیں۔ تم جوان ہو، تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک دن آنٹی نے مجھے اکیلے دیکھ کر کہا۔ ان کی بات سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو مشکل وقت میں چھوڑ دے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ شادی کو 4 ماہ ہی تو گزرے ہیں، لیکن سب حالات تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ساری زندگی حسن کے نام پر گزار دو گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اسی لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں۔ میں تو اپنے بچے کو لے کر ملک سے باہر چلی جاؤں گی۔ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ 2 ٹوک لہجے سے کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ آنٹی نے جو کہا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ میرے والدین کو بلا کر مجھے ان کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور پھر ڈائیورس پیپر بھی بھجوا دیے۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اماں اور ابا کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی طلاق کا ٹیکا ماتھے پر سجا کر گھر لوٹ آئے گی۔ چند دن بعد بھائی حسن کے گھر گئے تاکہ وہ میرے جہیز کا سامان اور میری جویلری واپس لے آئیں، لیکن دروازے پر بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حسن اور اس کی ماں دونوں علاج کے لیے ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اگر وہ دونوں ماں بیٹا جا بھی رہے تھے تو کم از کم میرا سامان تو میرے حوالے کر جاتے۔ ان کے تمام نمبرز بند تھے۔
میں نے بہت بار حسن کے اور آنٹی کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ نمبر ہی بدلے جا چکے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا، لیکن حسن نے مجھے ایک ایسا زخم دیا تھا جو بھرنے پر ہی نہ آ رہا تھا۔ میں زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ مجھے دیکھ کر امی اور ابا بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ میں صرف ان کے لیے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، ورنہ میرا دل تو چاہتا تھا سب کچھ ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے۔ مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹتا ہوا دیکھ کر اماں اور ابا دونوں بہت خوش دکھائی دینے لگے تھے۔ انہی دنوں گھر میں بھائی کی شادی کی باتیں گردش کرنے لگی۔ میں اپنا غم بھلا کر اس خوشی میں شامل ہو گئی۔ بہت عرصے بعد ہمارے گھر میں خوشی آ رہی تھی۔ شادی کے ہر فنکشن میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میرا اکلوتا بھائی تھا، میں اس کی شادی پر کوئی بدمزگی نہ چاہتی تھی، اسی لیے اپنے دکھوں کو چھپا لیا۔ بھابھی کے گھر آ جانے پر گھر میں رونق آ گئی تھی۔ اب تو مجھے سارا دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا کیونکہ میں اور بھابھی سب کام مل کر کرتی اور آپس میں باتیں کرتی رہتی۔ امی ہمیں دوستوں کی طرح اکٹھے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ بہت عرصہ گزر چکا تھا، سہرش دوبارہ نہ ہمارے گھر آئی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ حسن سے بے تکلف تھی، مجھے اس کی یہ بات بالکل پسند نہ تھی، اسی لیے میں نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ ہمارے گھر آتی رہتی تھی، ہر موقع پر وہ موجود ہوتی تھی۔ میں نے ان سے بہت بار پوچھا کہ سہرش اب کیوں نہیں آتی، وہ اس کی جاب کا بہانہ بنا دیتی۔ بھابھی کا بھائی جو کہ میرا ہم عمر ہی تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری طرف دلچسپی لے رہا ہے، جبکہ میں ابھی تک ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، کسی نئے رشتے میں خود کو الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو پچھلے رشتوں کے زخم ہی نہ بھرے تھے۔ میرے گریز کی وجہ جانتے ہوئے بھی بھابھی کے بھائی عدیل نے میرے لیے پرپوزل بھیج دیا۔ امی اور ابا نے مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ اس بار وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ تم پاگل ہو، کب تک ایک ایسے شخص کا اور ایسے رشتے کا سوگ بناتی رہو گی جس نے تمہیں سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں دیا؟ اب زندگی تمہارا ہاتھ تھام رہی ہے تو تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، بھابھی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی اور بھابھی کے سمجھانے پر میں نے عدیل کا پروپوزل قبول کر لیا۔ ایک بار پھر گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ شادی کی تیاری کے لیے بازار کے چکر لگنا شروع ہو گئے تھے۔ امی نے تو بازار جا کے شاپنگ کرنے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ انہوں نے یہ سب ذمہ داری میرے اور بھابھی کے سر پر ڈال دی تھی۔ بھابھی بیچاری تو بری طرح پھنس گئی تھی، اپنے میکے میں بھی اور سسرال میں بھی انہیں ہی سب کچھ دیکھنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ بہت خندہ پیشانی سے ہر کام سر انجام دے رہی تھی۔ صبح سے ہم دونوں مختلف شاپنگ مال میں گھوم گھوم کر تھک چکی تھی، اسی لیے اس وقت خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اور بھوک مٹانے کے لیے ہم ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ آرام دہ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ ادھر ادھر گھومتے رہنے کی وجہ سے اب مجھے اپنا سر بھی گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بھابھی نے ویٹر کو بلا کر آرڈر دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل پر مجھے حسن اور سہرش بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ ارد گرد سے بے خبر وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ حسن سے مجھے کوئی گلہ نہ تھا، سہرش تو میری کزن اور بیسٹ فرینڈ تھی۔ اسے حسن کے ساتھ دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ بھابھی نے بھی شاید میری نظروں کو محسوس کر لیا، اسی لیے گردن گھما کر اسی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سہرش سے ملی تو نہ تھی، لیکن غائبانہ طور پر اسے جانتی تھی، شاید انہوں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ حسن کو اپنے سامنے زندہ سلامت اور صحت مند دیکھ کر مجھے دھچکا بھی لگا تھا، اسی لیے اٹھ کر ان کے قریب آ کھڑی ہو گئی۔ وہ باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں میری موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ چند لمحوں بعد جب حسن نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اچانک سے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر سہرش بھی دنگ رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے ہو؟ ہکلاتے ہوئے سہرش نے پوچھا۔ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو رہے تھے۔ کیوں؟ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں نے تم دونوں کو پکڑ لیا ہے؟ سہرش اور حسن کے حیران و پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے طنزیہ لہجے سے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے سہرش نے جواب دیا، کیا تم دونوں ابھی بھی چھپ چھپ کر ملتے ہو؟ حسن نے اس قابل نہیں سمجھا تمہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی بنا لیتا۔
کم سے کم دنیا کے سامنے تو تم دونوں کو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ طنز کے تیر برساتے ہوئے میں نے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا۔ حسن نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو مرنے والے تھے، کینسر میں مبتلا تھے، ملک سے باہر چلے گئے تھے، شاید میری باپ کے حق حلال کی کمائی سے خریدا ہوا میرا جہیز بیچ کر تم نے اپنا علاج کروانا تھا۔ حسن کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اس کی اصلیت بتاتے ہوئے میں نے کہا، مجھے حسن پر کوئی امید نہ تھی، نہ ہی اس سے کوئی گلا شکوہ ہے۔ تم تو میری کزن تھی، تمہیں میرا گھر لوٹتے ہوئے اور میرے گھر کو آگ لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ افسوس بھرے لہجے سے میں نے کہا، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور پھر ہم نے شادی کر لی، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ سہرش کا جھکا ہوا سر دیکھ کر لاپرواہ انداز سے حسن نے کہا، اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر میری زندگی تم نے برباد کیوں کی؟ اس سے شادی کر لیتے۔ حسن کے الفاظ نے تو مجھے آگ لگا دی تھی، اسی لیے میں نے اس سے غصے سے اپنی زندگی برباد کرنے کا حساب مانگا۔ بدقسمتی سے میں نے سہرش کو ہماری شادی پر ہی دیکھا تھا اور اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا، اور میں نے امی کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ میں ان کی پسندیدہ بہو جسے وہ بیاہ کر لا رہی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، بہت جلد اسے اپنے گھر سے چلتا کر دوں گا اور سہرش کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ میری ماں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹی کی پسند سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا، تم سے جان چھڑوانے کے لیے میرے پاس اور کوئی طریقہ نہ تھا، اسی لیے میں نے خود کو بیمار ثابت کیا اور تم سے اپنی جان چھڑا لی۔ میں اور سہرش ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسن نے مجھے وارن کرتے ہوئے کہا، اور اپنی اس سازش کے بارے میں بھی بتا دیا جس سے میں انجان تھی۔ اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ اور سہرش تو پہلے دن سے ہی رابطے میں تھے، یہ سہرش تھی جس کی وجہ سے حسن کبھی میرے قریب ہی نہ آ سکا۔ سہرش کی اصلیت جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مجھے پھپھو پر بھی حیرت تھی، وہ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر ہمارے گھر ضرور آتی تھی، لیکن انہوں نے ایک بار بھی سہرش کی شادی کا ذکر نہ کیا۔ یہ سب مل کر مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میرے اللہ نے میرے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کر رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عدیل میری پچھلی زندگی کے تمام دکھوں کا مداوع کر دے گا۔ میں تمہیں یا سہرش کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک جھوٹی بیماری کا ڈرامہ رچایا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ جس بیماری کا تم نے ڈرامہ رچایا تھا وہ حقیقت بن جائے۔ انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے سے میں نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے تھے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا، اسی لیے جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے حصے کی خوشیاں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، اس لیے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اپنی زندگی میں صرف آگے بڑھنا ہے۔